اس مجمع عام میں جس سے بڑا اجتماع رسول کے پاس اس کے پہلے بھی نہیں ہوا، اس کے بعد بھی نہیں ہوا۔ یہ بالکل متفق علیہ تاریخی حقیقت کہ اتنا بڑا اجتماع رسول کے پاس کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ بڑی دردمندانہ شکایت ہے جو میں اکثر مسلمانوں سے کیا کرتا ہوں کہ ارے بھائی مطلب میں بحث کرتے رہتے، لیکن بحیثیت حیات النبی کے ایک اہم واقعے کے اتنے بڑے اجتماع میں رسول نے جو کہا ہو تو یاد تو رکھنا چاہیے تھا۔ تو حضور والا اس اجتماع عظیم میں اور اہتمام کیا گیا اس کا کہ جو بھولنے والے بھی ہوں وہ بھی بھول نہ سکیں، نفسیاتی دباؤ ایسا ہو کہ سہو و نسیان جائز الخطا لوگوں پر بھی طاری نہ ہو سکے۔ اس لیے غیر معمولی باتیں مکہ معظمہ میں اعلان کر دیتے تو بہت سے کام ہو رہے تھے، کوئی کہتا ہم طواف میں تھے، کوئی کہتا ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، لہذا ان سب کاموں کو ختم کرا کے جب نکال لیا باہر، اب ہر ایک کو دھن ہے منزل تک پہنچنے کی، مسافروں کو فکر ہوتی ہے کہ گھر پہنچیں، اب چلتا ہوا قافلہ روکا گیا تو یہ طبیعت پر بہار کہ سفر کھوٹا ہو رہا ہے، منزل کھوٹی ہو رہی ہے، منزل تک پہنچنا دور ہے، تو اب تو یاد رہے گا کہ آخر کون کام تھا جس کے لیے روکے گئے۔ پھر جو آگے بڑھ گئے ہوں وہ پیچھے آئے، جو پیچھے رہ گئے ہوں وہ آگے آئے۔ یہ گویا ایک رمز ہے اس کا کہ اس بارگاہ میں نہ غلو طریقہ ہدایت ہے نہ تفسیر قدر ہدایت ہے۔ وہ غلو بھی گمراہی ہوگا، وہ تفسیر بھی گمراہی ہوگا، خود کہا کہ جو وسط کا نقطہ ہے وہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے، انہیں پیچھے ہٹنا چاہیے، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بڑھنا چاہیے، جو نقطۂ اعتدال ہے اس پر آنا چاہیے، اور اس کے بعد کیا کیا چیز بھولیں گے؟ ارے یہ کپتی ہوئی زمین بھول جائیں گے، یہ دوپہر کا عرب کا سورج، اس کی تمازت آفتاب کو بھول جائیں گے، اور یہ سب بھول جائیں کوئی انوکھی قسم کا ممبر، یہ کیا بھول جائیں گے؟ بھولنے والا ہو تب بھی کچھ نہ کچھ تو یاد رہے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور نیا کام کیا کہ روز ممبر پر اکیلے جاتے تھے، اور آج جو ممبر پر گئے تو ایک شخص کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب میں کہتا ہوں لوگ لفظیں کم سن رہے ہیں، یہ صورت زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ دو چار جملے سنے اور نفس میں ہے جان باری ان کو کیوں آج بٹھایا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب سب اجزا بھول جائیں جو ان سے متعلق ہے وہ نہیں بھول سکتے۔ اور اب جب وہ محل آیا تو اب اس کو بھی تفصیل سے نیت کرنا ہے، نہ وہ تاریخ ہے یہ اور نہ اس وقت مستقل موضوع ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب محل آیا جس غرض سے بٹھایا تھا، جب وہ جملے کہنا ہوئے تو حضور والا اب اس ذات کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا۔ تصور سعادت سے دیکھیے کہ کسی بچے کو کوئی بڑا آدمی سامنے لے کے اس کا قد چھوٹا ہے، اتنا ہی حصہ جسم کا چھپے گا، لیکن ایک مکمل جوان کو، ایک مکمل انسان کو آدمی ہاتھوں پر اپنے لے لے مجمع کے سامنے، تو اب کوئی جز بھی اس کا سامنے رہے گا، یعنی اب اٹھانے والا چھپ جائے گا، جسے ہاتھوں پر اٹھایا ہے وہ سامنے رہے گا۔ میں کہتا ہوں گویا رسول مرقع کھینچ رہے ہیں کہ جب میں نہ ہوں تو یہ ہے۔